بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے کوئکلی جو پاکستان کے اندر خبریں ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کے سب سے بڑے عوامی لیڈر، سب سے مقبول عوامی لیڈر عمران خان صاحب سے آج ملاقات کا دن تھا۔ ان کی فیملی گئی، پھر نہیں ملوایا گیا، اور یہ اب کئی مہینے ہو گئے ہیں ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ اس کے پیچھے عاصم منیر صاحب ہیں۔ عاصم منیر صاحب کو خطرہ ہے عمران خان صاحب سے کہ عمران خان صاحب اگر سیاست میں آئیں گے یا باہر آئیں گے یا وہ کوئی بات کریں گے تو اس سے عاصم منیر صاحب کی سیاست کو خطرہ ہو جائے گا، لہذا وہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ اور ایسے میں عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ ایسا کیا گیا کہ ان کے بلڈ کے اندر کلاٹنگ کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ خراب ہو گئی، اور پھر انہیں اسپتال لے جایا گیا۔ بار بار یہ مطالبہ کیا گیا کہ ان کے ذاتی معالجین کو دکھایا جائے، ایسا نہیں کیا گیا۔ ان کی فیملی کو ملوایا جائے، ایسا بھی نہیں کیا گیا، بلکہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی تقریباً چلی گئی، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کھولی گئیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ پورا نظام جو ہے وہ اسی چکر میں لگا ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، وہ جاتی ہیں جیل کے باہر، سارے لیڈروں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی فیملی سے، بلکہ نواز شریف کی ملاقاتیں ہوتی تھی تو پورا ٹبر جاتا تھا، وہاں پورا نظام بنا ہوا تھا۔ 15 بندوں کے ساتھ نواز شریف الگ الگ بیٹھ کے باقاعدہ اجلاس منعقد ہوتے تھے جیل کے اندر۔ عمران خان صاحب سے کچھ بھی نہیں۔ زرداری صاحب کی موجیں جو جیل کے اندر تھی، کبھی سن لیں آپ تو ہر آدمی کہے گا کہ مجھے جیل میں ہی ڈال دو، لیکن عمران خان صاحب کے لیے تباہی و بربادی کر دی ہے انہوں نے، جس لیول پہ یہ لے کر چلے گئے ہیں اخلاقیات کو، اور یہ صرف ایک آرمی چیف کی وجہ سے ہوا۔ دیکھیں، سیاستدان تو اس کے بینیفیشری ہیں، لیکن سیاستدان ڈرتے بھی ہیں، کل کو ہم نے بھی جیلوں میں جانا ہے۔ سب کو اپنا اپنا پتہ ہوتا ہے نا کہ کل کو ہمیں بھی جیل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی جیل تو کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا جیسے عمران خان نے کاٹ لی ہے۔ تو کیونکہ جرنیلوں کو اس بات کا زوم ہے کہ انہوں نے جیلوں میں نہیں جانا ہوتا، اور ویسے بھی عاصم منیر صاحب نے استثنا لے لیا ہے، یہ کوئی دلیر آدمی تو لیتا نہیں ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا، توشہ خانہ والا، اور اس میں وہاں بات چیت ہو رہی تھی۔ عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی کیس کے اندر۔ اس میں چند سوالات عدالت نے اٹھائے، چند باتیں جو ہے عمران خان صاحب کے وکلا نے کی۔ اعتزاز احسن صاحب کا وکالت نامہ ہے، وہ سائن ہی نہیں ہو رہا۔ دیکھیں نا، وہ جائیں گے، جا کے عمران خان صاحب سے وکالت نامہ سائن کروائیں گے، تبھی آ کر عدالت میں کیس لڑیں گے نا۔ ادھر وکالت نامے ہی سائن نہیں ہو رہے۔ تو عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی، اور لطیف کھوسہ صاحب نے جیل رولز کے حوالے سے کہا جی کہ میں تیاری کرنے کے لیے مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں۔ تو کل کے دن کے لیے جج میسر نہیں تھے، تو پرسوں کا ٹائم دوبارہ دے دیا گیا۔ بہت سارے لوگ لطیف کھوسہ پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ان کی تیاری کیوں نہیں تھی۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ تیاری کر کے آنا چاہیے لطیف کھوسہ صاحب کو، اور یہ خبر زبیر علی خان صاحب نے اس وقت دی تھی۔ لطیف کھوسہ صاحب بڑے شاندار، بہت بڑے وکیل ہیں، بڑا نام ہے ان کا فوجداری مقدمات میں، اور پاکستان کے اندر جانے مانے وکلا میں سے ایک ہے۔ ان کی عدلیہ کے لیے بڑی قربانیاں بھی ہیں، بڑے جمہوری آدمی ہیں، دبنگ آدمی ہے لطیف کھوسہ صاحب، لیکن یہاں ان کی تیاری ہونی چاہیے تھی۔ اچھا، اب کئی لوگ اس کو ایسے لے رہے ہیں جیسے آج ان کی تیاری ہوتی تو عمران خان صاحب باہر آ جاتے۔ ایسا نہیں ہے۔ عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ انہیں یہ یقین نہیں آ جائے گا کہ ان کی اپنی کسی قسم کی کوئی مصیبت کھڑی نہیں ہونے جا رہی۔ یعنی وہ عمران خان صاحب کو عاصم منیر صاحب ایسے نہیں چھوڑیں گے، یہ سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا پتا ہے۔ جب تک کہ کوئی بہت بڑا دباؤ نہیں پڑے گا عوامی سطح کا، یا عمران خان صاحب کی جانب سے یا بیرونی طور پہ کوئی بہت بڑا دباؤ نہیں آ جاتا، تو تب تک عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے۔ یا تو عدلیہ جو ہے وہ انصاف دینا شروع کر دے، یہ تو آپ سمجھے پاکستان کے اندر اب سلسلہ ہی ختم ہو گیا، یا پھر عمران خان صاحب کو ڈیل کرنی پڑے گی، یا کوئی بہت بڑا دباؤ ڈالنا پڑے گا، دونوں میں سے کوئی ایک چیز کرنی پڑے گی۔ تو اس کے بغیر تو کوئی بیچ کا رستہ تو دکھائی دیتا نہیں ہے۔ حالانکہ بیچ کا رستہ نکل سکتا ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی آ جائے، اب دوبارہ پاکستان میں الیکشن کروا لے۔ بھئی ایک لیڈر کو آپ نے پیس کے رکھ دیا، آپ نے اس کی پارٹی کو تباہ و برباد کر دیا، اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے ہر چیز آپ نے تباہ و برباد کر دی، تو اب آپ نے اور کیا نکالنا ہے؟ عوام آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان کی دشمنی میں آپ نے ہر چیز تباہ کر دی ہے، ملک کو گروی رکھ دیا ہے، خود مختاری اپنی داؤ پہ لگا دی ہے، مگر کوئی فائدہ آپ کو ہوا نہیں۔ تو یہ ایک فوج کے اندر سے بھی دباؤ آنا چاہیے، سب کو مل کر یہ بات کرنی چاہیے، یار بس کر دو۔ کیا کرنا ہے آپ نے پاکستان کے ساتھ؟ پورا ملک آپ نے گروی رکھ دیا ہے، فیصلے آپ کرتے ہیں، قوم کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کیا فیصلے کر رہے ہیں۔ وہاں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر محمود خان اچکزئی کہتے ہیں، اور صاف کھڑے ہو کر کہتے ہیں جناب پارلیمان جانتی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ سعودی عرب کے ساتھ کیا معاہدہ کر کے آئے ہیں، پارلیمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ بورڈ آف پیس میں آپ کیا گل کھلا رہے ہیں وہ بھی نہیں پتا قوم کو۔ پھر لیبیا میں جو دورے آپ نے کیے ہیں، وہاں پہ جا کے خلیفہ ہفتار کو آپ مل کر آپ کیا کر کے آئے ہیں، کس قسم کے معاہدے کر رہے ہیں، کس سے کیا بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کی پالیسی پاکستان کے عوامی نمائندے بنائیں گے، یہ قائد اعظم نے کہا تھا۔ ادھر جناب آرمی چیف جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، پالیسی بناتے ہیں، قوم کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، عوامی نمائندے بالکل گونگے بہرے ہو کر بیٹھے ہوئے۔
تو اچکزئی صاحب نے کہا بند کر دیں پھر اس کو، پارلیمان کو، شہباز شریف کو ساری زندگی کے لیے وزیر اعظم بنا دیں، ہم میں سے کوئی مر جائے تو اس کی جگہ پہ الیکشن کروا دیں، بس اس طرح کر لیں پھر آپ، کیونکہ پارلیمنٹ کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، پارلیمنٹ میں بات ہی کوئی نہیں ہو رہی، ڈسکشن ہی کوئی نہیں ہو رہی، اور جو لوگ ڈسکشن کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں نا، یہ عوام کی منتخب حکومت نہیں ہے، تو جو حکومت عوام کی نہیں ہے وہ عوامی فیصلے کیسے کر سکتی ہے، وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیسے بنا سکتی ہے؟ جب عوام اس کے بارے میں رائے دیتی ہے تو وہ انفارمیشن منسٹر نے، وزیر قانون نے اور وزیر داخلہ برائے مملکت نے، ان تینوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ آپ ہمسایہ ممالک کے بارے میں یا دیگر ممالک کے بارے میں آپ بات چیت نہ کریں، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر آپ پہ فوجداری مقدمات ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ بات میں نے ایک دن پہلے کہی تھی کہ کچھ لوگ فرقہ واریت پھیلانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں اور ایک جنگ جیسی کیفیت پیدا کر رہے ہیں اور شیعہ سنی فساد پاکستان میں کروانا چاہتے ہیں، اس کو روکنا حکومت کی ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک جعلی حکومت ایسی خارجہ پالیسی بنائے جس کے بارے میں پاکستانیوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو پھر پاکستانی اس کے اوپر بات تو کریں گے۔ پوری دنیا کے اندر، امریکہ میں، یورپ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی پہ ٹکا کے تنقید ہو رہی ہے۔ امریکہ میں کتنے بندے انہوں نے گرفتار کیے ہیں یا فوجداری مقدمات کیے ہیں؟ وہ جنگ لڑ رہا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ وہاں پہ کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح یورپ کے اندر بھی بات ہوتی ہے، ہر طرف بات ہوتی ہے۔ اب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، تو آئین تو لوگوں کو بات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ لوگ یہ کیوں نہ کہیں کہ آپ نے 168 بچیوں کی شہادت کے اوپر امریکہ کی مذمت ہی نہیں کی؟ امریکہ کے اندر امریکہ کی مذمت ہو رہی ہے، لیکن ہمارا اردلی وزیر اعظم جو ہے وہ مذمت نہیں کر رہا، وہ امریکہ کا نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ حکومت شرمندہ ہے، حکومت کے پاس پالیسی کوئی نہیں ہے، حکومت کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب کرنا کیا ہے۔ کچھ اکاؤنٹ جو ہیں وہ نفرت پھیلا رہے ہیں اور ان کو روکنا چاہیے، ہم سب کو مل کر روکنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا اس کے اندر حکومت کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں جو جان بوجھ کر ایک تاثر کریٹ کر رہے ہیں اور خطے کی جو لڑائی ہے اس کو پاکستان کے اندر ایک طریقے سے ڈریگ کر کے لا رہے ہیں۔ یہ ڈائیورجن لگانے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ پیٹرول عالمی منڈیوں میں سستا ہو گیا، تم بھی سستا کر دو بھائی، اور یہ سستا رہنا کوئی نہیں ہے، یہ پھر مہنگا ہو جائے گا دوبارہ۔ اگر یہ سچویشن کنٹرول نہ ہوئی تو، یہ کنٹرول ہونی چاہیے سچویشن، اگر یہ کنٹرول نہ ہوئی تو یہی پیٹرول دوبارہ مہنگا ہو جائے گا۔ اب ناظرین آ جائیں ذرا انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر، ہم اس کے اوپر بھی بات کر لیں۔ عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ ابھی چلے گا، ایک پرسوں کے لیے لگا ہوا ہے، کل کے لیے لگا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو ممکن ہے کہ ہسپتال منتقل کیا جائے، لیکن کن شرائط اور پابندیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کی بھی تحریک چلانے میں مکمل طور پہ ناکام رہی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب اسلام آباد سے کہہ کر گئے تھے ٹیڑھی انگلی سے ہم گھی نکالیں گے اور عمران خان رہائی امن فورس بنائیں گے۔ لگ بھگ 20-22 دن اس بات کو بھی گزر گئے ہیں تو ابھی تک کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی۔ مجھے یہ پتا ہے کہ وہ بیٹنگز کر رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ کچھ بھی نہیں کیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھی جنگ سے نکلنے کا مشورہ دینا شروع ہو گئے اور لگاتار اس کو یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ اس جنگ سے نکل جاؤ، کوئی حل نکالو اس جنگ کا، اس کے اندر ہم پھنس گئے ہیں۔ اور بہت سارے امریکنز بھی یہ بات کر رہے ہیں، بہت سارے جو سینئر لوگ ہیں دنیا بھر میں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے مشیروں کا ایران جنگ کے حل تلاش کرنے پہ انہوں نے زور دیا۔ انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ جنگ سے نکلنے کا کوئی منصوبہ بنائیں اور اس میں سے نکل جائیں آپ۔ یہ جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں ان کو زیادہ دیر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، ریپبلکن پارٹی کو اس کا نقصان ہوگا۔ یہ جو آپ نے فوجی آپریشن کیا ہے اس کو کامیاب مشن کے طور پر پیش کریں، رولا ڈالیں کہ ہم کامیاب ہو گئے اور نکل جائیں وہاں سے۔ یہ وال سٹریٹ جرنل نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے ساتھیوں نے اس طرح کے مشورے دیے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ایک اسکاٹ رٹر، یہ ناظرین اقوام متحدہ میں ہتھیاروں کے سابق انسپیکٹر ہیں اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اب اس جنگ سے نکل جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار گیا ہے اور ایران یہ جنگ جیت گیا ہے۔ دیکھیں سادی سی بات ہے نا، امریکہ نے ساری بیسز خالی کر دی۔ اس وقت قطر میں، سعودی عرب میں، بحرین میں، یو اے ای میں، ان ملکوں میں امریکن فوجی جو ہیں وہ وہاں سے نکال دیے گئے، ان کا انخلا ہو گیا۔ امریکی شہری جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں وہاں سے نکل کر دور چلے گئے ہیں۔ امریکہ اپنے بحری بیڑے اور اپنا سامان اٹھا کر یہاں سے لے گیا ہے۔ جو ان کے دفاعی نظام یہاں پہ لگے ہوئے تھے، ایئر ڈیفنس سسٹم، ان میں بیشتر جو ہے وہ ناکارہ ہو گئے یا وہ پراپر طریقے سے کام نہیں کر پا رہے۔ ابھی کوریا سے امریکہ نے، جنوبی کوریا میں امریکہ کا سسٹم لگا ہوا ہے، وہ سسٹم بھی امریکہ نے اس خطے میں منگوا لیا کہ یہاں پہ لا کر لگایا جائے تاکہ یہاں کے ڈیفنس کو دوبارہ تگڑا کیا جائے۔ امریکن اور اسرائیلی لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کا دفاعی نظام ہے، فضائی دفاعی نظام جو ایران کے میزائلوں کو اور ڈرونز کو روک سکتا ہے، اس کو دوبارہ سے انٹیکٹ کیا جائے۔ اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اب فنکشنل نہیں رہا۔ ایران نے نا لڑائی کے پہلے 10 دنوں میں جو اچیو کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اس خطے میں لگایا گیا ایک فضائی دفاعی نظام کا جال تھا، اس کو توڑا ہے اور اس میں ایسی جگہ بنا لی ہے جہاں سے اب وہ اٹیک کر سکتا ہے۔
اس کے بعد بہت ساری اب انفارمیشن ہے اور یہ چائنا اور رشیا کی مدد سے اس کو حاصل ہوئی ہے. سیٹلائٹ کے ذریعے سے، انفارمیشن کے ذریعے سے، انٹیلیجنس کے ذریعے سے ایران وہ کچھ جانتا ہے جو اس کے لیے ضروری ہے، اور اس نے بہت ساری ایسی کمزوریاں بھانپ لی ہیں امریکہ کی اور اسرائیل کی جن کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے 10 دن میں. انہوں نے بہت سارے ڈرونز ایسے بھیجے ہیں جن کو ڈیکوائز آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ ڈمی ہے، ایسے بھیجے ہیں میزائل ڈرونز جن کو اٹیک کیا گیا انٹرسیپٹرز کی جانب سے، اور ان کے اوپر اربوں روپیہ لگا دیا گیا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا، جبکہ ایران نے اپنے بہترین ہتھیار بچا کر رکھے. اور اب جب وہ میزائل مارتا ہے تو بہت بڑی تباہی ہوتی ہے. اب تو یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ ایران میزائل مارتا ہے اور جو بنکرز ہیں اسرائیل کے ان کے نیچے بھی نقصان ہوتا ہے. کچھ انڈین صحافی کہہ رہے ہیں کہ بنکرز کے اندر لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں اسرائیلیوں کی جن کے بارے میں بتایا نہیں جا رہا. بہرحال اب یہ امریکہ کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہے. امریکہ میں تجزیہ کار لگاتار کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایران سے ہار گیا ہے، اس کے اڈے تباہ ہو گئے ہیں، اس کے اپنے لوگ اس خطے سے نکل رہے ہیں، بحری جہازوں کو پیچھے لے جانا پڑا ہے. یہ ہار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایرانی انفراسٹرکچر کو اب تباہ کرنے کا منصوبہ ہے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کہ ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا جائے، خاص طور پہ جو توانائی کا ہے. تو اگر یہ کریں گے تو یہ تو پھر خلیجی ممالک پہ بھی یہی کرے گا ایران. دیکھیں اگر آپ ایران سے اس کے تیل کے کنویں جلا دیں گے، اس کی ریفائنریز جو ہے ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور یہ سب اگر آپ ایران میں کریں گے تو ایران اس کا بدلہ کہیں تو لے گا کہ اگر ہمارا کچھ نہیں بچے گا تو کسی کا بھی کچھ نہیں بچے گا. تو اس سے پھر دنیا کئی سالوں تک باہر نہیں آ سکے گی. بہت سیریس ایشو ہو جائے گا. مڈل ایسٹ کے تیل کے اوپر پوری دنیا کا بہت بڑی حد تک انحصار ہے. اب یہ ایک بہت بڑا جوا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کھیلتے ہیں یا نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں ابھی بھی جاری ہیں، ایران ان کو سیریس لے نہیں رہا، وہ واپس جواب دیتا ہے ان کو. جبکہ نیتن یاہو غائب ہے. آج تیسرا دن شروع ہو گیا. نیتن یاہو کی کوئی فوٹیج ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، نہ میں نے اس کا کوئی سٹیٹمنٹ سنا ہے، بلکہ امریکہ سے کچھ بڑے اہم لوگوں نے نیتن یاہو کے ساتھ اور ایک اسرائیلی لوگوں کے ساتھ بڑی اہم میٹنگز رکھی ہوئی تھیں. یہ لوگ ٹریول کرنے والے تھے اور ان کا ٹریول بھی منسوخ ہو گیا. تو ابھی تک نیتن یاہو کے حوالے سے کوئی کنکریٹ ایویڈنس یا خبر نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. وہ زندہ ہے، مر گیا ہے، زخمی ہے، چھپا ہوا ہے یا کسی اور مشکل میں ہے. لیکن یہ ضرور سب کو پتا ہے کہ نیتن یاہو 3 دن سے منظر سے تھوڑا ہٹا ہوا ہے. منظر پہ واپس کب آئے گا اس کے بارے میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. بہرحال ایرانی اقدامات میں آپ کو تھوڑے سے بتا دیتا ہوں جو انہوں نے گزشتہ 24-48 گھنٹوں میں کیے. ایک تو ایران نا بہت بڑے رقبے سے میزائل داغتا ہے. ایران کا رقبہ بہت بڑا ہے، یورپ کے کئی ممالک ملا دیں تو اتنا بڑا ایران بنتا ہے. اب وہ الگ الگ جگہوں پہ انہوں نے اپنے سسٹم لگائے ہوئے، وہ کہیں سے اٹیک کرتا ہے، وہاں سے نکل جاتے ہیں، ادھر سے اٹیک کرتا ہے، الگ الگ جگہ سے میزائل اور ڈرون وہ لانچ کرتے ہیں ٹرکوں کے ذریعے سے. تو آپ ان کے لانچرز کو تباہ نہیں کر سکتے، جتنی دیر میں وہ لانچ کرتے ہیں آپ پہنچتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. تو ایران کا رقبہ اتنا بڑا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا جگہ کا اور وہاں پہنچنا یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک مشکل کام ہے. پھر آبنائے ہرمز کی جو بندش کی ہے ایران نے، وہ امریکہ کے لیے ایک بڑی بے عزتی کی بات بن گئی ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور سمندر کا ایک رستہ نہیں کھلوا پا رہے. بلکہ جن جہازوں کی بات ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ کرتے تھے کہ وہ جہاز آ رہے ہیں، وہ جہاز واپس چلے گئے پیچھے کہ تباہی نہ ہو جائے. اور آبنائے ہرمز جس کو کھلوانا تھا وہ کھلوا ہی نہیں پا رہے. ایران کہتا ہے آ کر دکھاؤ. وہ جو وہاں پہ آتا ہے ان کا جو امریکن ریلیٹڈ کوئی چیز آتی ہے اس کو وہ آگ لگا دیتے ہیں، اس پہ میزائل مارتے ہیں، ڈرون مارتے ہیں. تو ایران نے جو ہے وہ جو چیلنج کیا کہ آبنائے ہرمز کو کھلواؤ، وہ کھلوا نہیں پا رہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے خلیجی ممالک کے لیے، اور خلیجی ممالک اس آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جناب اس کو کھلوائیں. آپ نے لڑائی کی ہے تو یہ بند ہو گئی ہے. تو یہ بڑی سبکی اور شرمندگی کی بات ہے امریکہ کی، یہ وہ اب تک اس کو نہیں کھلوا پا رہا. ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ دھمکیاں لگاتا ہے لیکن کھلوا نہیں پا رہا. مارا اسلحہ دے کر واپس کیسے لوگے؟ قوم کی جو دشمنی وجود میں آئے گی اور اس میں جو نسلیں برباد ہوں گی اس کا حساب کون دے گا؟ اور ان غیر ریاستی لشکروں سے باقی قوم کو تحفظ کون دے گا؟ جیسا کہ خیبر پختونخوا کے چند اضلاع میں ہو رہا ہے. پھر ایک اور پرابلم بھی ہے نا، یہ تو بعد میں صلح بھی کر لیتے ہیں. یہ تو آج کہتے ہیں بیٹھ طالبان ہے، کل کہتے ہیں گڑ طالبان ہے، کل دوبارہ ان کی دہشت گردوں سے صلح ہو جاتی ہے تو وہ دہشت گرد آ کے ان لوگوں کو نہیں ماریں گے جو ان کے کہنے پہ پہلے دہشت گردوں کو مار رہے تھے. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. مولانا صاحب یہی پوچھ رہے ہیں تو کیا غلط پوچھ رہے ہیں؟ جواب تو دینا ہوگا اور دلیل سے دینا ہوگا. اور ہاں، تمہارے زر خرید چینلوں، لے پالک یتیم سیاسی کارکنوں اور غلام مولویوں سے یہ نہیں ہو پائے گا. تمہیں خود مولانا کی للکار کا جواب دینا ہوگا. مولانا کی للکار کا ٹرینڈ چل رہا ہے. ویسے فضل الرحمان کی پارٹی کو شاباش ہے، انہوں نے کافی پنگا لیا ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ان کی جو اب لڑائی ہوئی ہے تازہ، اس کی ریزن بھی ہے. دیکھیں نا، فضل الرحمان صاحب کو ایک تو اقتدار میں حصہ نہیں ملا جو بڑی سخت زیادتی ہے. انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی تھی رجیم چینج آپریشن میں، لیکن اس کے مطابق انہیں سیٹیں نہیں دی گئیں. بنتا تو یہ تھا کہ جب فارم 47 بانٹے جا رہے تھے
تو فضل الرحمان صاحب کو 30-40 فارم 47 بانٹ کے ان کی دلی خواہش پوری کی جاتی، انہیں صدر پاکستان بنایا جاتا، وہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ درد وہی سمجھتا ہے جو اس درد سے گزرا ہوتا ہے۔ اب فضل الرحمان صاحب کو اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ لشکر بناؤ، انہوں نے پول کھول دیا، اور یہ لشکر بنانے کے بارے میں یہ جو قتل عام ہوا ہے نا پولیس والوں کا، سیکیورٹی اہلکاروں کا زیارت میں کوئٹہ کے قریب، یہ واقعات اسی سلسلے کی ایک کڑی بتائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ لوائقین جو ہیں وہ ابھی بھی لاشیں رکھ کر سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ریاست کو کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے، کوئی اس پہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، پاکستان کے میڈیا کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کرے۔ وہاں خواتین بھی آ گئی ہیں لوائقین کے ساتھ، اور وہ یہ بتا رہی ہیں، خواتین نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 2 کلومیٹر دور ایف سی کا قلعہ تھا، اور وہاں پہ بھاری ایف سی کی نفری اور ہتھیار تھے، مگر کوئی نہیں آیا۔ یہ شہید محمد آصف کی ایک رشتہ دار ہے، وہ بتا رہی تھی کہ نہ تو یہ خود آئے ایف سی والے مدد کرنے کے لیے، فوج یا ادارے خود بھی نہیں آئے، اور اسلحہ پہنچانے والوں کو بھی وہاں جانے نہیں دیا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں ہمارا قصور یہ ہے کہ بلوچستان منرل سے بھرا ہوا ہے، معدنیات ہیں بہت زیادہ وہاں پہ، اور آپ اسے ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردوں نے ہمارے پیاروں کے چہروں پر تیزاب پھینکا، ایسا ظلم تو فلسطین میں بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ آخری شودا ہوں پولیس کے، سیکیورٹی فورسز کے، لیکن یہ لیویز کے ساتھ، پولیس کے ساتھ لگاتار ہو رہا ہے، لمبے عرصے سے ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، فضل الرحمان صاحب کی تازہ لڑائی ہوئی ہے، اور لڑائی کا ریزن یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے فضل الرحمان صاحب کو دھوکہ دیا، جو ان کے ساتھ چیزیں طے ہوئی تھی وہ نہیں کی، اور اب فضل الرحمان صاحب سے ڈو مور کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو باری باری سب کی باری ہے، اگر سارے اکٹھے ہو کر نہیں لڑیں گے تو یہ سب کو باری باری ماریں گے، یہ بات تو سچ ہے۔ ابھی تک عاصم منیر صاحب نے کس کس سے لڑائی کی اور کس کس کو فتح کر دیا ڈرا کر دھمکا کر، اور کون کون ایسا ہے جس نے سرنڈر نہیں کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آرمی چیف بننے کے بعد انہوں نے جو لڑائی کی، ایک تو انہوں نے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے تو فوری طور پہ سرنڈر کر دیا، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے فتح کر لیا، اور ان جماعتوں نے مکمل طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف کے سامنے سرنڈر کیا ہے، بلکہ اس لیول کا سرنڈر کیا ہے جو تاریخ میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا۔ آج آصف علی زرداری جو انقلابی بنا پھرتا تھا، وہ یہ کہتا ہے اپنے جلسوں میں کہ جناب ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ بلاول بھی اسی طرح کی تقریریں کرتا ہے، جبکہ نواز شریف جو ہے اس کو چپ کا روزہ لگ گیا ہے، اور شہباز شریف اقوام متحدہ تک میں جا کر فیلڈ مارشل کی گردان کرنے سے باز نہیں آتا۔ تو انہوں نے منہ کے اندر جوتا دبایا ہوا ہے اور پالش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اب عاصم منیر صاحب کا تازہ مقابلہ تو فضل الرحمان سے ہے، لیکن ابھی تک جو ان کے مقابلے ہونا، اس میں پہلا مقابلہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا، عاصم منیر نے۔ تو اس مقابلے کے نتائج یہ ہیں کہ ابھی تک عمران خان ناقابل شکست ہے، وہ ہار نہیں رہا، بلکہ اس نے جیل سے بیٹھ کر عاصم منیر صاحب کو بدترین شکست دی 2024 کے فروری کے انتخابات میں۔ دوسرا مقابلہ عاصم منیر صاحب کا ہوا تحریک لبیک سے ٹی ایل پی والوں سے، اور اس مقابلے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں بھائی ہار ماننے کو تیار نہیں ہیں، انہیں ابھی تک جبری طور پہ لاپتہ رکھا گیا ہے، اور کبھی کبھی وہ زور لگاتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا پہ، کبھی کسی اور طریقے سے، لیکن پی ٹی آئی نے ان سے بہت بہتر لڑائی لڑی ہے۔ تیسرا مقابلہ مہارنگ بلوچ کے ساتھ ہوا عاصم منیر صاحب کا، وہ آزادی اظہار رائے کا استعمال کرتے ہوئے انسانی حقوق مانگ رہی تھی بلوچستان کے لوگوں کے لیے، تو انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا اور انہیں لمبی لمبی سزائیں سنا دی گئیں، مہارنگ بلوچ کو اور ان کے ساتھیوں کو۔ تو وہاں پہ بھی وہ لوگ ہار نہیں مان رہے۔ چوتھا مقابلہ جو عاصم منیر صاحب کا ہوا، وہ اسلام آباد میں ہوا ایمان مظہری اور ان کے شوہر سے۔ اس مقابلے میں جو ہے وہ انہوں نے، دونوں میاں بیوی نے سرنڈر نہیں کیا، بدترین حالات کا وہ سامنا کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا۔ میڈیا نے سرنڈر کیا ہے عاصم منیر صاحب کے سامنے، اگر کہیں اوورال آپ دیکھیں تو زیادہ میڈیا عاصم منیر صاحب کے سامنے سرنڈر کر گیا ہے۔ عدلیہ جو ہے وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 80% عاصم منیر صاحب کے سامنے سرنڈر کر گئی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے سرنڈر نہیں کیا، مہارنگ بلوچ نے، ایمان مظہری نے سرنڈر نہیں کیا۔ اب کشمیریوں کے ساتھ ایک تازہ لڑائی شروع ہوئی ہے، اس میں کشمیری ہار نہیں مان رہے۔ یہاں برطانیہ میں کشمیریوں نے ریکارڈ احتجاج کیا، تاریخی احتجاج کیا، اور کشمیری آزاد کشمیر میں بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں، تو وہ بھی ہار نہیں مان رہے۔ اب تازہ لڑائی جو آخری ابھی شروع ہوئی ہے عاصم منیر صاحب کی، وہ ہے فضل الرحمان صاحب سے۔ تو دیکھتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کب تک لڑ پاتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب ایسے لمبی لڑائی کبھی بھی نہیں لڑتے، انہوں نے تو پرویز مشرف سے بھی لمبی لڑائی نہیں لڑی تھی، وہ بیچ میں کہیں نہ کہیں، اور فضل الرحمان صاحب تب تک لڑتے بھی نہیں ہیں جب تک کہ انہیں پوری طرح یقین نہ ہو جائے کہ اب لڑائی لڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ یا تو عاصم منیر صاحب کا جو مکمل فیلئر ہوا ہے ان کے رجیم کا، انہوں نے پاکستان کی ہر شے کو تہ و بالا کر کے تباہ کر دیا ہے، اور اس رجیم کو کوئی کامیابی نہیں ملی، اس کی وجہ سے شاید بہت زیادہ انٹرنل ایک رد عمل ہے، اور فضل الرحمان صاحب اس صورتحال کو بھانپ گئے، ورنہ فضل الرحمان صاحب موقع محل دیکھے بغیر کبھی بھی لڑائی میں
اترتے نہیں ہیں، یہ بات ہم سب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ناظرین، سہیل آفریدی صاحب